ضیاء ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیں، بلوچستان کے جو مانے جانے لوگ ہیں، جو عوام کے اندر اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، آج جس طرح پیچھے ہم نے دیکھا کہ بگٹی صاحب تھے، ان کو مارا گیا، اس کے بعد مینگل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر عطاء اللہ مینگل کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اب مہرنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ جی جو اس بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان دونوں کا نام 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا. اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب کا نام بھی 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر بھی سفری پابندیاں اور وہ لوگ جن کو عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان سے کیا خطرہ ہے ریاست کو؟ افسوس مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ آج قاضی صاحب جیسے لوگوں پہ ڈونٹ برس رہے ہیں. انہی وجوہات کی بنیاد پہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلوچستان کے ججز کی تعداد زیادہ ہے. آج دیکھیں کہ اسلام آباد پہ حکمرانی بلوچوں نے سب سے زیادہ کی ہے بلوچستان کے لوگوں نے. اس میں بگٹی بھی شامل ہو گئے، اس میں مینگل بھی ہو گئے، اس میں فلانے بھی ہو گئے، فلانے بھی ہو گئے، فلانے بھی ہو گئے. آپ جب اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد، حکمرانیاں کرنے کے بعد اپنے آپ کو کسی سٹیج پہ دیکھنا چاہیں گے یا آئینہ دیکھنا چاہیں گے تو بہت گندے اور دھندلے نظر آئیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ آج اگر آپ مہرنگ بلوچ جیسی ابھرتی ہوئی نوجوان لیڈر کے اوپر بنیادی انسانی حقوق میں ہوتا ہے نا کہ آپ کو آزادی ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ بول سکتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ پاکستان میں پھر سکتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں. آپ اگر اس طرح کی سوچ رکھیں گے، اتنی نیگیٹو سوچ رکھیں گے کہ اس کو ہم نے پابند سلاسل بھی کرنا ہے، اس کو سفر بھی نہیں کرنے دینا، اس کو بولنے بھی نہیں دینا، اس کی زندگی بھی نہیں جینے دینی، آپ ایون کہ زندگیاں تک چھیننے کو تیار ہیں اور آپ نے چھینی بھی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں چھینی ہیں. آج مہرنگ بلوچ کے اس 4 شیڈول میں نام ڈالنے کی اور ECL میں نام ڈالنے کی اور دوسرے ہمارے ساتھیوں کی، اسپیشلی اختر مینگل صاحب کے، میں افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں اور مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ فی الفور یہ ان کے بنیادی حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق کو فی الفور بحال کیا جائے، جو اس ٹائم پہ پاکستان میں بالکل ناپید ہو چکے ہیں، نظر ہی نہیں آتے. آپ اگر اس طرح کی حرکات کریں گے، آج اس ضلالت کی اور ذلت کی وجہ کیا ہے؟ اس ضلالت اور ذلت کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے جو پیڈ تھے، جن کے اپنے مفادات تھے، وہ غلامی میں چلے گئے، وہ جی حضوری میں چلے گئے، وہ عہدے قبول کرنے اور مفادات لینے کو میں سمجھتا ہوں اپنی جو بلوچکی ہوتی ہے یا جو غیرت ہوتی ہے یا جو عزت نفس ہوتی ہے، اس کو بھی مجروح کروا بیٹھے کہ ذاتی مفاد مل جائے، ہمارے پاس عہدے آ جائیں، ہمارے نام کے ساتھ یہ ٹیگ لگ جائے، ہمارے نام کے ساتھ وہ ٹیگ لگ جائے. اس طرح کی حرکات کی ہیں آپ نے. آپ دیکھیں جب بگٹی صاحب ہوا کرتے تھے، آپ دیکھیں جب عطاء اللہ مینگل صاحب ہوا کرتے تھے، اس ٹائم پہ ان کی غیرت، اس صوبے کی غیرت، یقین کرے پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا کہ آج یہاں آپ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں غیرت مند لوگ، آزاد لوگ بھی موجود ہیں. آج سارے غلام ہو گئے، سارے محکوم ہو گئے، آج سارے ادارے محکوم ہیں، آج سارے لوگ محکوم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ کا کمال ہے. اچھا ضیاء ایڈوکیٹ صاحب، یہاں پہ یہ بات بتا دیں، آپ خود بھی بلوچ ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان کا جس طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے روز، تو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ریاست اب تھک چکی ہے بلوچوں کے سر کاٹ کاٹ کے. بلوچوں کے ساتھ ساتھ آپ نے پٹھانوں کا بھی سر کاٹے. جتنے بھی آپ نے سر کاٹے، کوئی حاصل بتا دیں جو آپ کو فائدہ ملا ہو. آپ نے معصوم لوگوں کے سر کاٹے ہیں، سر کٹ بھی رہے ہیں ہمارے. ہم پھر بھی آزادی کی جنگ، غیرت کی بات ضرور کریں گے، کیونکہ ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا لیڈر عمران خان بھی اس ٹائم پہ وہ ایسا استعارہ بن چکا ہے آزادی کا، ایسا استعارہ بن چکا ہے غیرت کا، ایسا استعارہ بن چکا ہے پاکستان کے نام پہ. آپ دیکھیں وہ برانڈ بن چکا ہے. آج ایک صحافی کا ٹویٹ میرے نظروں سے گزرا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں امریکن الیکشن کی کوریج کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں پہ مجھ سے سوال کیا گیا. میں صحافی ہوں حالانکہ، وہ کہتا ہے مجھے سوال کرنا چاہیے تھا، الٹا مجھ سے سوال کر لیا گیا کیونکہ میرے سینے پہ پاکستان کا فلیگ لگا ہوا تھا. سوال یہ کیا گیا تھا خان صاحب کی کیا حالت ہے، ان کو کیوں آپ نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. تو پھر میں نے الٹا ان سے سوال کیا. خان کی ہر جگہ پہ اس ٹائم پہ پذیرائی اس وجہ سے ہے کہ وہ غیرت مند ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ پاکستان کی آزادی کا سودا نہیں کر رہا، وہ اپنی آزادی کا، اپنی عوام کی آزادی کا سودا نہیں کر رہا. اور انشاءاللہ آپ کو وہ وقت آتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم آزاد ہوں گے اور حقیقی آزاد ہوں گے. اب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے دوسرے وکیل لاپتہ ہو رہے. اس سے پہلے انتظار پنجوتا اور آج پھر ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ
ہادی علی کی گرفتاری کیا سمجھتے ہیں، کیا چل رہا ہے شہر اقتدار کے اندر اس وقت؟ دیکھیں آپ، حکومت PDM-2 کی حکومت انتظامیہ اس کے ساتھ مل ملا کے جو بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حد تک اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کی نہ حکومت چلنی ہے نہ آپ کی عزت رہنی ہے، آپ بے عزت بھی ہوں گے، ان سب کو رہا بھی کریں گے اور حکومت سے بھی جائیں گے آپ اگر اس طرح کی حرکتیں کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے تو۔ میں مذمت کرتا ہوں ایمان مزاری صاحبہ کے گرفتاری کی اور ان پہ جو تشدد ہوا تھا اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں اس حکومت سے کہ فی الفور ان کو رہا کیا جائے، ورنہ ہم نے عدالتیں تو دیکھی ہوئی ہیں، صبح شام ان عدالتوں میں ہوتے ہیں، عدالتوں سے تو ہم نے رہا کرا لینا ہے، لیکن آپ کے پلے کیا رہنا ہے؟ جس طرح قاضی کے پلے ککھ نہ رہا، جس طرح نواز شریف کے پلے ککھ نہ رہا، جس طرح عمر فاروق صاحب کے پلے ککھ نہیں رہا، ساتھی ججز جو آزاد جج ہیں، آزاد ذہنیت والے ججز ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کریں گے، آئین کی بات کریں گے، وہ تو قانون کی بات کریں گے، تو وہ کام کریں گے جو عوام پاکستان کی فلاح کے کام ہوں گے، وہ تو وہ کام کریں گے جو خلق کی خدا جن کو اچھا سمجھے گی، جن کو ان کا منصب، جس منصب پہ وہ بیٹھے ہیں اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے وہ کام کریں گے۔ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، انتظار حسین پنجوتا صاحب کو دیکھ لیں، آج 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کو غائب کیا ہوا ہے، آپ نے گرفتار نہیں کیا ہوا، کسی مقدمے میں گرفتار کریں، عدالتوں میں پیش کریں تو ہم بھی آپ کی بات مان لیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے وہ کیس ہمارا بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہے اور آج تک وہ اس کو رہا نہیں کروا سکتے، بازیاب نہیں کروا سکتے۔ ایک چیز بتا دیں، وکلا تحریکوں کا آغاز، بار بار اس پہ بات ہوتی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی آ کر بیٹھ کے یہاں پہ لمبی لمبی پریس کانفرنسیں کر کے چلا جاتا ہے، اب وکلا پہ ہاتھ اٹھنے لگ گیا، وکلا کدھر ہے؟ وکلا اب نکل رہے ہیں اور سٹارٹ کر دیا ہے، انہوں نے شروعات کر دی ہے انشاءاللہ۔ اب وکلا نے ایسا نکلنا ہے کہ یہ 2007 والی ہماری تحریک بھول جائیں گے، اس سے زیادہ خطرناک اور بڑی تحریک ہونے جا رہی ہے، جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہونے رہا ہے۔ ہم پرامن رہتے ہوئے ہم نے ہمیشہ پہلے دن سے لے کے آج تک یہی بات کی اپنے ورکرز کو، اپنے ساتھی وکلاء کو، اپنے دوستوں کو کہ خدا کے لیے آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے پاکستان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے والے شرپسند لوگوں کو پکڑ کے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو گرفتار کروانا ہے۔ اگر اس طرح کی صفوں میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے آپ کی صفوں میں موجود ہوں تو آپ نے ان کو نکال باہر پھینکنا ہے۔ آج دیکھیں جس طرح پاکستان بار کونسل کے چند افراد یا سپریم کورٹ بار کے جو پرانے، اب میں پرانے کہوں گا کیونکہ کل ہمارے نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، صدر تھے وہ استعمال ہوئے، جو جن کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، جس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ انسان کا کردار بڑا ہوتا ہے، آپ کو اپنا کردار، اپنی سوچ بڑی کرنی ہوتی ہے۔ آپ اگر اس طرح کی چھوٹی سوچ کے مالک بن کے اس طرح کی گھٹیا حرکات کریں گے تو خلق خدا کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ آپ کو خلق خدا نے اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ مایوس کرنا ہے یا پریشان کر دینا ہے۔ آپ ہمارے معصوم ورکرز کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، کسی کو غائب کیا ہوا ہے، کسی کو آپ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا جوڈیشل شناخت پریڈ کے لیے بھیج رہے ہیں، کہ کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کسی پہ تشدد کر رہے ہیں، ہمارے MPAs کو آپ گرفتار کر رہے ہیں، اس طرح کی گرفتاریاں کریں گے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اس طرح چل جائے گا؟ اس طرح پاکستان کی عدالتیں چل جائیں گی؟ اس طرح آپ کے انتظامی امور چل سکیں گے؟ آپ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں، اب قوم کو آپ پرووک کر رہے ہیں کہ نہیں وہ اس طرح کی کوئی ریئیکشن میں چیز کریں جس سے آپ کو کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں، آج ہمارے 8 کیسز لگے ہوتے جو شناخت پریڈ کے حوالے سے ہمارے سینکڑوں کارکنان کو انہوں نے پیش کرنا تھا، اور اسی طرح ہی کر رہے ہیں جج صاحب۔ وہ پروسیکیوشن کو اور پولیس والوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کل لائیے گا، آپ نیکسٹ پیشی پہ لے آئیے گا۔ وہ حضور اس طرح تو سوچ لیں کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کو پیش کرنا ہوتا ہے، ان کو پیش کر کے حاضری لگوا کے آپ پروسیس کریں جو بھی کرنا ہے۔ ان کو آج پیش نہیں کیا گیا۔ 8 مقدمات تھے جن میں سے لگے ہوئے ہیں، 7 مقدمات اور ہیں، 8 اور 7 یہ ٹوٹل ملا کے تقریباً 15 مقدمات بن جائیں گے۔ اس میں ہزاروں ورکرز ہیں، ان سب کو شناخت پریڈ کے لیے کسی کو جیلم بھیجا ہوا ہے، کسی کو میاں والی ہوا ہے، کسی کو اڈیالہ بھیجا ہوا ہے۔ اللہ کرے اب کل سارے کے سارے آ جائیں اور ہم ان کی ضمانتیں کرا سکیں۔ آج ہمارے 82 لوگوں کو جو ورکرز ہیں، آپ آئیں گے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں
ان کو گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو آج 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کر رہے ہیں، اور ہم ان کی ابھی وکالت کرنے کے لیے عدالت میں اندر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔